حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مخصوص صفات میں سے یہ ہے کہ بہت ہی دلیر اور بہادر تھے، اللہ کے شیخ تھے، بہت ہی بہادر تھے۔ تاریخی معرکہ بدر کے موقع کے اوپر اس وقت کی جنگ کی جو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے مد مقابل میں سے بھی 2-3 بندے آگے آتے تھے، اور ادھر دوسرے جو لوگ بھی دوسرے فریقین میں سے 2-3 آدمی پہلے وہ آ کے آپس میں لڑتے تھے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ اس کے آغاز میں مبارزہ کہتے ہیں، 2-3 بندوں کو پہلے دونوں سائڈ سے آ کر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے، تیروں سے ان کو مارتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے بعد باقی لوگوں کا جو نا وہ قتال شروع ہوتا تھا۔ جنگ بدر میں ادھر سے کافروں سے بڑے بڑے سردار نکل آئے، ان میں سے کافروں سے جو آئے تھے 3 سردار، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ 3 آئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون نکلیں گے کہ مقابلے؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جوان تھے، حمزہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نکلے، حضرت حمزہ نکلے اور حضرت ابو عبیدہ نکلے، حضرت عبیدہ، یہ 3 نکلے، اور تینوں نے کافروں کو مار دیا۔ اگرچہ ایک نے جو ایک کافر تھا وہ تھوڑا لیٹ ہوا، دونوں نے یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے من کے مقابل کو مار دیا ادھر، اور عبیدہ نے ان کو یعنی عبیدہ کو دوسرے کافر نے مارا اور وہ زخمی ہو گئے، تو ان دونوں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر سائڈ پہ کیا، اور وہ دونوں جا کے اس کافر کو مارا، یعنی تینوں کافر وہ ادھر مر گئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، اور مسلمانوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے نصرت سے فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے اور وہ کافروں کو پسپا کیا۔ یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جس کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ سے ہوئے، بلکہ ان کی جو مقابلہ ہے، ان کے مقابلے کو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کہ ہذان خصمان، یہ 2 جگڑنے والے، لڑنے والے، یہ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں؟ جو پہلے حضرت علی اور حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، اور کافروں میں سے عتبہ، شیبہ اور یہ ولید، ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی زمین کا تنازع ہے یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے؟ فرمایا اختصموا فی ربہم، ان کا جھگڑا ان کے رب کے بارے اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، توحید پر ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرمایا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔